دوستوں کربلا سیریز کے عنوان سے جیسا کہ آپ کا اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی آج ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس پر مختلف طریقے سے لوگوں نے اپنی رائے دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ان ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ معاویہ کی موت کے بعد کن حالات میں یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ آج ہم یزید کے پس منظر پر بات کریں گے۔ یزید کے باپ معاویہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ان 4 بیویوں سے اسے 3 اولادیں پیدا ہوئیں، 1 بیٹی اور 2 بیٹا۔ یزید کی ماں کا نام میسون تھا، جو ایک صحرائی عورت تھی۔ معاویہ نے اس کے لیے غوطہ کے نزدیک ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کرایا، جہاں اس کے لیے تمام آرام و آسائش کا انتظام کیا گیا۔ سونے چاندی کے برتن رکھے گئے، خوبصورت کنیزیں اس کی خدمت کے لیے دی گئیں، بہترین رومی قالینیں اس کے پاؤں تلے بچھا دی گئیں، بہترین خچر اور گھوڑے اس کی سواری کے لیے مہیا کیے گئے۔ لیکن اس کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی وہ صحرائی زندگی یاد کرتی رہتی تھی جس کو گزارنے کی وہ عادی تھی۔ چونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے معاویہ کی بہت منظور نظر تھی۔ معاویہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ معاویہ کے آنے کا ٹائم تھا اور میسون کو بنا سنوا کر تیار کیا گیا۔ بہت خوبصورت کپڑے زیب تن کیے گئے، اس کے خوشبو لگائی گئی، زیور پہنایا گیا اس کو، اور اس کے بعد یہ اپنی جو اس کی کنیزیں تھیں اس کی جھنڈ میں بیٹھ کر یہ اپنے محل کی کھڑکی کے باہر جو غوطہ کے خوبصورت مناظر تھے انہیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے نجد کا وہ زمانہ یاد آ گیا، وہ سہیلیاں، وہ ہمجولیاں یاد آ گئیں جن کے ساتھ یہ زندگی گزارتی تھی، اور یہ رونے لگی۔ اس کی ایک خاص کنیز نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میسونہ نے ایک لمبی سانس لی اور کچھ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا مضمون طبری میں موجود ہے، میں اسے ایسے کا ایسا ہی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یقین سمجھو کہ وہ ڈیرا جس میں چوپائے ہوا کے جھونکے آتے رہتے تھے مجھے اس عالیشان محل سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ بالوں کی ابا جو میرے جسم پر ہوتی تھی اور ان باریک اور صاف پوشاکوں سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اپنے جھوپڑے کے کونے میں بیٹھ کر کھانا مجھے ان صاف اور عمدہ روٹیوں سے زیادہ مرغوب تھا، اور وہ درہائے کوہ میں ہواؤں کے تھپیڑوں کی صدا میرے لیے طبلوں کی آواز سے زیادہ دلکش تھی، اور وہ کتا جو مہمانوں کے آنے پر وقت بھونکتا تھا ان خوبصورت سجی ہوئی مرغابیوں سے زیادہ محبوب تھی، اور وہ سرکش اونٹ جو ہودوں کو لے کر چلتا تھا مجھے ان دینوں لجام سے آراستہ خچر سے زیادہ پسند تھا۔ میرے قوم و قبیلے کا ایک دبلا پتلا حقیر آدمی مجھے ایک بدخو مستنڈے سے زیادہ محبوب تھا۔ معاویہ کے آنے کے بعد اس خاص کنیز نے یہ بات معاویہ سے کہی، اور کہیں بیان ہے کہ شاید یہ معاویہ نے اپنے کانوں سے خود سن لیا۔ اسے اوپر کی باقی تو ساری باتیں منظور تھیں اور ان کو وہ معاف کر سکتا تھا، لیکن جو ایک بدخو مستنڈے کا اس کو لقب دیا گیا یا یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے، اس پر اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے وہاں فوراً کہا کہ میں اس کو ابھی 3 طلاق دیتا ہوں، اور اس محل کے تمام سامان اور آسائش کا اور استعمال کا وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہے۔ اس نے وہ سارا سامان پیک کر کے اس کو اس کے رشتہ داروں کے یہاں نجد پہنچا دیا، اس حالت میں کہ وہ اس وقت حاملہ تھی اور یزید اس کے پیٹ میں تھا۔ 22 ہجری کو یزید پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد معاویہ کو معلوم ہوا
کہ میسون کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے یزید کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کی ماں کو وہیں رہنے دیا، کیونکہ وہ شہری طرز کی زندگی کی عادی نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کو واپس نہیں بلایا۔ یزید کی پرورش معاویہ کے خلافت کے دور میں ہونے لگی۔ یہ ایک بدترین تربیت ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں دینی نظام قائم نہیں تھا، اس لیے اس نے وہی تربیت پائی جیسا عمل اس وقت خلافت میں چل رہا تھا، اور عمر کے ساتھ ساتھ، سن کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بدعمالیاں بڑھتے بڑھتے اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یزید بہت ہی فاسق و فاجر آدمی تھا، اور ایک واقعہ جو مسلسل آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، وہ ایک بندر کا واقعہ ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری جو مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس نے ایک بندر کو بہت سدھایا تھا اور ایک گدھی پر سوار کر کر اسے بہت بڑے بڑے شہ سواروں کے ساتھ دوڑواتا تھا، اور اس کا نام اور کنیت اس نے ابو قیس رکھی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بہت بڑے بڑے شہ سواروں کے ساتھ میں ابو قیس گدھی پہ بیٹھ کر دوڑ رہا تھا کہ وہ ان سب پر سبقت لے گیا، ان سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔ اس پر یزید نے اشعار کہے، جس کا مضمون تھا کہ کون ہے جو کہہ دے اس بندر سے جو گدھی پر سوار ہے اور سب پر سبقت لے گیا ہے، کہ اے ابو قیس چپک کر بیٹھا کر اس گدھی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گر جائے اور مر جائے، اس گدھی سے تو باز پرس بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب آپ سوچئے، جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا ہو، اس کا کیسا مزاج تھا، کیا آئیڈیالوجی تھی اور اس کی سوچ کیا تھی۔ ایک اور واقعہ آگے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ واقدی نے عبداللہ بن حنظہ غسیل الملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ خوف ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، اور شراب آزادی سے پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔ یہ سب باتیں جو تمام مورخین نے تحریر کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس شخص کا کیسا کردار تھا۔ اس کی شراب کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حجاز میں حج کے ایک نام لے کر اور وہ گیا تھا معاویہ، اور یزید کو اپنے ساتھ لے گیا تھا تاکہ اس کا اثر و رسوخ وہاں پر لوگوں میں بن جائے۔ تو اس نے وہاں پر بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، وہاں پر بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کی محفلیں کی تھیں، اور وہاں پر بھی اس نے خوب شراب پی تھی۔ اس کے کلام کی ذہنیت کیا تھی، یہ اسلام کو کس نظر سے دیکھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے کیا نظریات تھے، اس کا آپ کو اندازہ ہو، اس کے لیے اس کے چند اشعار کا ایک مضمون میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے نازنین محبوبہ مجھے سنا اور بلند آواز میں سنا اور گا کر پڑھ، مجھے چپکے گفتگو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ سنا ابو سفیان کا وہ پرانا قصہ، احد میں اس کا وہ کارنامہ جہاں اس نے دشمن کے گھر میں ماتم برپا کر دیا تھا۔ یہ احد کا وہی واقعہ ہے جو ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں میدان پر آیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں اس افسانے کے ساتھ مجھے جام شراب پلاتی جا، اور شراب جسے شام کے بہت منتخب انگوروں سے بنایا گیا ہو۔ ہم جب قدیمی آمد و رفت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا پینا ہمیشہ حلال ہی نظر آتا ہے۔ اگر میں مر جاؤں اے نازنی محبوبہ تو کسی اور سے نکاح کر لینا
اور یہ امید نہ کرنا کہ جدائی کے بعد کبھی پھر ملاقات بھی ہوگی۔ دوسری زندگی کے متعلق تو نے جو قصے سنے ہوں گے وہ پارینہ قصے ہیں جو انسان کے دل کو نادانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب وہ مین لائن ہے جس کے لیے میں نے یہ آپ کو زحمت دی اور یہ پورا سنایا آپ کو مضمون۔ یہ یقینی ہے کہ میں محمد کا سامنا کروں گا ایسی شراب کے نشے میں مست رہ کر کہ جس کا اثر میری ہڈیوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے جو اپنے کلام سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ہمیشہ عظمت اسلام کو پامال کرتا رہا، اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جنہوں نے اسے اس مسند خلافت پر بیٹھانے کے لیے مدد کی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ اسے شیئر کیجئے اور اپنے فیڈ بیک مجھے دیجئے۔ شکریہ۔